بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج مقامات حریری کا سبق نمبر 98 ہیں۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے کل ندی الراحت عذب المورد سے لے کر ولا قرأت مثلها فی تصانیف الاسفار تک۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ کل ندی الراحت عذب المورد، ہر تر ہتیلی سے اور شیریں چشمے سے۔ عذب، عذب یعذب، عذوبتاً سے ہیں، شیریں ہونا۔ مورد یہ چشمے کو کہتے ہیں، یعنی وہ جگہ جہاں پہ لوگ اترے، تو مراد یہاں چشمہ ہے جس کے پاس لوگ پانی لینے کے لیے بکثرت اترتے ہیں۔ ندی الراحہ، ندی کہتے ہیں تر کو، اور الراحہ، راحات اس کی جمع آتی ہیں، ہتیلی کو کہتے ہیں۔ تو تر ہتیلی سے مراد ایسی ہتیلی جو سخاوت والی ہو۔ وَكُلَّ جَعْدِ الْكَفِّ مَغْلُو الْيَدِ، اور ہر بند ہتیلی والے سے اور بندے ہوئے ہاتھ سے، یعنی ہم نے مجبوری کے ہاتھوں اس قدر مجبور ہوئے ہم کہ ہم نے پھر سخی اور بخیل کی تمیز ہی کو ختم کر ڈالی، اور ہر آدمی سے ہم نے مانگنا شروع کر دیا، خواہ وہ سخی تھا یا بخیل تھا، اس سے ہم بھیک مانگتے۔ جعود یجعد جعودتاً جعادتاً، اس کا مطلب ہے گنگریالے بال والا ہونا۔ تو یہاں اس سے مراد یعنی بند مٹے والا ہونا ہے۔ مغلول یہ غلہ یا غلو غلن سے ہیں، بند ہاتھ والا ہونا، یعنی ہاتھ کا باندھنا۔ تو ظاہر ہے کہ جو بخیل آدمی ہوتا ہے وہ خرچ نہیں کرتا، اس نے ہاتھ باندھے ہوئے ہوتے ہیں۔ بکل فن و بکل مقصد، تمام تر فن کو بروکار لاتے ہوئے، یعنی جو کچھ صلاحیت تھی ہمارے اندر اس سے، وہ بکل مقصد، اور ہر مقصد کے ذریعے، یعنی ترکیب کے ذریعے۔ بالجد ان اجدا و الا بالددی، اگر سنجیدگی اس پر اثر کرتی تو سنجیدگی کے ساتھ ہم، اگر وہ عطیہ ان اجدا دے دیتا اور ہمیں نفع پہنچاتا، وہ الا بالددی، اگر وہ سنجیدگی سے ہاتھ نہ آتا تو پھر تو ہماری مجبوری ہوتی، پھر ہم یہ مذاق اور فریب اور دھوکے سے اس سے بٹورتے، ہنسی مذاق کے ساتھ اس سے حاصل کرتے۔ لنجلب الرشح الى الحظ الصدی، لنجلب الرشح، تاکہ پیاسے نصیب کی طرف ہم پانی کے کچھ قطرے کھینچ سکے۔ رشح پانی کے قطرے، نجلبہ کھینچ سکے، الی الحظ الصدی پیاسے نصیب کی طرف۔ حظ نصیب کو کہتے ہیں قصہ، اور الصدی پیاسے۔ وَنُنْفِذَ الْعُمْرَ بِعَيْشِ أَنْكَدِي، اور ہم جو ہے وہ عمر کو فنا کر دے، مکمل کر دے منحوس زندگی کے ساتھ، یعنی کسی طرح ہم اس عمر کو گزار دے اور اس کو مکمل کر سکے۔ انکد یہ نکدہ، ینکدو نکدن سے ہیں، زندگی کا سخت ہونا، تو انکد یہ اسمی تفضیل ہے اور مراد یہاں پر منحوس زندگی ہے۔ والموت من بعد لنا بالمرصد، اور حالت یہ ہے کہ اس کے بعد موت ہمارے گات میں ہے۔ مرصد گات کو کہتے ہیں۔ ان لم یفاج اليوم فاجا فی غد، اگر آج اچانک نہیں آئے گی تو کل تو اس نے آنا ہی آنا ہے، تو کل آ جائے گی۔ فاجا یفاجی مفاجات، اچانک آ جانا۔ فقال له القاضی، قاضی نے اسے کہا للہ درک،
کیا ہی اچھا ہے، کیا ہی کمال ہے آپ کا، کیا ہی خوبی ہے. فما عذب نفثات فیک، اور کتنے شیریں ہیں آپ کے منہ سے یہ کلمات. نفثات، نفثات کلمات کو کہتے ہیں. وواہن لک لولا خداع فیک، اور آفرین ہو آپ کے لیے، یعنی کلمہ تعجب ہے واہن، مطلب عجیب بات ہے، عجیب آدمی ہیں آپ، کیا کمال ہے آپ کا. لولا خداع فیک، لیکن کاش کہ تجھ میں یہ دھوکہ نہ ہوتا، یعنی یہ مکر و فریب سے آپ کام نہ لیتے تو آپ کی مہارت کا کوئی مثال نہیں تھا. وَإِنِّي لَكَ لَمِنَ الْمُنذِرِينَ، اور میں آپ کے لیے ڈرانے والوں میں سے ہوں، منذر ڈرانے والا. وَعَلَيْكَ مِنَ الْحَافِظِينَ، اور تم پر خوف کھانے والوں میں سے ہوں. فَلَا تُمَاكِرْ بَعْدَهَا الْحَاكِمِينَ، پس لہٰذا اس واقعے کے بعد حکام سے مکر و فریب نہ کرنا. وَاتَّقِ سَطْوَةَ الْمُتَحَكِّمِينَ، اور جابر حکمرانوں کے حملے سے ڈر. سطوہ یہ ہاتھ کے حملے کو کہتے ہیں، سطا یستو سطون سے ہاتھ سے حملہ کرنا. تو متحکمین وہ حاکم جو ظالم ہو. فما کل مسیطر یقیل، پس نہ یہ کہ ہر غالب معاف کرتا ہے. ولا کل اوان یسمع القیل، اور نہ ہر وقت وہ بات سننے کی ہوتی ہیں، یعنی ہر وقت بات سنی جاتی ہے. فعاہدہ الشیخ علی اتباع مشورتی، چنانچہ شیخ نے اس کے ساتھ اس کے مشورے کی اتباع پر معاہدہ کیا. والارتداء عن تلبیس صورتہ، والارتداء عن تلبیس صورتہ، اور اسی طرح اس نے معاہدہ کیا اس کے ساتھ رکنے سے، عن تلبیس صورتہ، اپنے شکل و صورت کو خلط ملط کرنے سے، باز آنے سے، یعنی اپنے آپ کو روکنے سے. ارتداء، ارتدع یرتدع، یہ باب افتعال سے ہیں، رکنا باز رہنا. ردع یردع سے ہیں، متعدی استعمال ہوتا ہے، یعنی اپنے آپ کو روکنا، اپنے آپ کو باز رکھنا. وفصل عن جہتہ، اور پھر وہ اس کی جہت سے الگ ہوا. والخطر یلمع من جبہتہ، حالانکہ حالت یہ تھی کہ دھوکہ دہی اس کے چہرے سے ٹپک رہی تھی، یعنی تب بھی لگ رہا تھا کہ یہ بندہ خواہ مخواہ بس وقت گزاری کرتا ہے اور ٹائم پاس کرتا ہے. قطعاً یہ دھوکہ دینے کو چھوڑنے والا نہیں ہے، یعنی دھوکہ بازی اس کی پیشانی سے چمک رہی تھی. قال الحارث بن حمام، حارث بن حمام کہتے ہیں، فلم ارى اعجب منها في تصاریف الاسفار، میں نے سفر کی گردشوں میں اس سے زیادہ عجیب واقعہ نہیں دیکھا. تصاریف یہ گردش کو کہتے ہیں، اسفار یہ سفر ان کی جمع ہے، یعنی سفر کی ان گردشوں میں. ولا قرأت مثلها في تصانیف الاسفار، اور نہ میں نے رجسٹروں یعنی تصانیف کے کسی جلد میں سے اس طرح کا کوئی واقعہ پڑھا ہے. تو تصانیف یعنی لکھی ہوئی کتاب، تصنیف ان کی جمع ہے، اور اسفار یہ سفر ان کی جمع ہے. سفر یہ رجسٹر کو کہتے ہیں، اور یہاں اس سے مراد کتابیں ہیں. یعنی نہ میں نے کتابوں میں سے یعنی کسی تصنیف میں اس طرح کا کوئی واقعہ پڑھا ہے. بڑا ہی عجیب واقعہ تھا. تو آج کے سبق میں ہم نے جو مذکورہ عبارت کا ترجمہ اور اس کی تشریح اور الفاظ کی لغوی صرفی تحقیق آپ حضرات کے سامنے پیش کی، میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو بغور سنیں گے اور اچھی طرح ذہن نشین کریں گے. والسلام.